بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ آج ہم یہاں جگہ کے مقام پر جناب محترم امتیاز احمد علوی صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع مری ان کی زیر صدارت سیکٹر انچارج کی میٹنگ میں اکٹھے ہوئے اور یہ طے پایا کہ امتیاز احمد علوی صاحب بحیثیت صدر تحریک منہاج القرآن ہماری طرف سے بھی جو کہ مدر فورم کا ایک ونگ ہے پاکستان عوامی تحریک اور بندہ کے پاس اس کی NA51 کی ذمہ داری ہے، وہ ارشاد فرمائیں گے 14 دسمبر کے حوالے سے بطور شرکائے اجلاس کے سامنے قرارداد کی۔ جناب امتیاز احمد علوی صاحب۔ بہت شکریہ امجد ارباب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جو مری کی اس وقت ایک متحدہ کوثار موومنٹ ہے اور عوامی حقوق کے اوپر یہ آواز اٹھی ہے، اس کے اوپر اگرچہ کہ اس کمیٹی کا حصہ میں خود بھی ہوں، مگر میں آج کے اس اجلاس میں ہمارا تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک کا اجلاس ہے، میں اس میں ایک تو شدید مذمت کرتا ہوں کہ ماورائے عدالت جہاں پہ آ کر فورسز کا اس طرح سے دخل اندازی کرنا، یہ میں عدلیہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ عدلیہ خدا را ہوش کے ناخن ہے کہ یہ پاکستان کی قوم کو کس طرف آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اپنے بنیادی رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ ماورائے عدالت کے آپ کو نوٹسز دکھائے جا رہے ہیں اور انتظامیہ یہاں کی جو ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے جی کہ جو ڈی سی صاحب کا آرڈر ہے وہ آرڈر چلے گا۔ کیا ڈی سی صاحب کے اوپر کوئی عدالت کا بھی کوئی تصور ہے پاکستان میں یا نہیں ہے؟ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے۔ آج کے اس اجلاس میں جو ہم نے ایک قرارداد متفقہ طور پر طے کی ہے اس میں یہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن ضلع مری اور پاکستان عوامی تحریک آج کا یہ نمائندہ اجلاس 14 دسمبر کے لور ٹوپا عوامی گرینڈ جرگہ کی تائید کی حمایت کرتا ہے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پرچم کشائیوں کی بجائے زیادہ سے زیادہ اپنے حلقوں سے شریک کرنے پر اتفاق رائے کرتا ہے، اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ عوامی حقوق کو مد نظر رکھیں اور کسی قسم کی جو ہے وہ مسئلے کا شکار نہ ہو، بلکہ عوامی حقوق کو مد نظر رکھیں۔ اگر اس کے لیے ان کو اپنی سیٹوں سے مستعفی بھی ہونا پڑے تو عوام کے لیے یہ قربانی دینا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فائدے کی بات ہے۔ دیہی علاقوں کے لیے ماسٹر پلان اور بنیادی ضروریات کو فوری فراہم کیا جائے، اور یہ جو بے جا مداخلت ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 14 دسمبر کو لور ٹوبا کے مقام پر عوامی جرگہ میں ہماری طرف سے بھرپور اس میں پارٹیسپیشن ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ مزید یہ کہ یہ پارٹیسپیشن جہاں امتیاز احمد علوی صاحب نے جو فرمایا پرچم کشائیوں کے بجائے، یعنی ہمیں اس وقت پہچان نہیں بنانی، الگ قسم کی کوئی 2.5 اینٹ کی مسجد یا کوئی اور عبادت گاہ تعمیر نہیں کرنی، ہمیں متفقہ طور پر بغیر مسالک کی پہچان کے، بغیر سیاسی جماعتوں اور سیاسی عہدوں کی پہچان کے، کوسار کے لیے اور کوسار کے لوگوں کے لیے، کوسار کے عوام کے لیے ہم نے 14 دسمبر کو انشاءاللہ اپنا بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ اہلیان مری وہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی صورت میں کسی قبضہ مافیا کے یا کسی متجاوز لوگوں کی طرف سے نہیں، بلکہ اہلیان مری اپنے آباء و اجداد کی جائیدادوں اور ان کی ملکیتوں کو بچانے کے لیے، جیسا کہ آپ کے سامنے رباط دیہات میں گھسا گیا، پگواڑی دیہات میں گھسا گیا، اور اگر ہم نے آج 14 دسمبر کو اس بات کو نہ روکا تو کل ہم دہرا رہے ہیں اس بات کو کہ حضرات جو اس ذریعہ سے سن رہے ہیں کہ ہمارے لیے مسئلہ ہوگا کہ اپنے آباء و اجداد کی جو 500 سال 700 سال اس سے زیادہ عرصہ سے معلوم تاریخ میں یہاں آباد ہیں، اور وہ سر اٹھا کر جینے والے ہمارے آباء و اجداد وہ آباد ہیں، ان کی قبروں کا سودا ہم نہیں ہونے دیں گے، اور اپنے مرحومین کے کفن کے لیے ہم یہ مسئلہ نہیں پیدا ہونے دیں گے کہ آج آپ کے اوپر یہ بات آئے جو تجارت پہ ہے، کل دیہاتوں میں اور گاؤں میں گھس کر تو ہماری تدفین اور تجہیز و تکفین
उसके ऊपर टैक्सेस के हवाले से हमें रोका जाए। आज जो चिका गली के मकाम पर सूरत हाल दरपेश हुई और नाप तोल के जरिया और फिर डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो अकलमंदी का मुजाहरा किया, उसको हम तहसीन की नजर से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो और उनके अलावा भी मुंतजमीन इस बात को मुमकिन करेंगे कि 14 दिसंबर से पहले ग्रैंड एक्शन कमेटी के साथ बैठ के वो ये तय कर लें कि हुदूदों का यूथ में रहना है। अगर ये तय हो जाएगा तो 14 दिसंबर नवाफिल शुक्राना के लिए फिर भी हमने इकट्ठे होना है। सेक्टर इंचार्ज तशरीफ फरमा है, निहायत मोहतरम शख्सियात है, आप सबने मेहरबानी ये करनी है कि बजाय किसी किस्म की वो जो हम बात कर रहे हैं कि परचम कुशाई के और इस तरह किसी बात के, हमें 14 दिसंबर को लोअर टोपा में ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों समेत इकट्ठा होना है, कुव्वत के साथ, ताकत के साथ ये कहना है कि दही हल्के अक्सरियत में है, उनकी तरफ आपकी तवज्जो क्यों नहीं जा रही? जो दही हल्कों के लोग आके मजदूरी करते हैं ताजर तबके के पास, उनके भी रोजगार को आप क्यों छीनना चाहते हैं? आप सयाहत का फरोग चाहते हैं तो उस सयाहत के फरोग के लिए मिल बैठ कर कोई फार्मूला तय कीजिए। आप हमारे ऊपर बुलडोजर न चलाइए, हम जिंदा लोगों पर आप आज बुलडोजर चलाएंगे, कल हमारे आबाओ अजदाद की कब्रों पर बुलडोजर चलाएंगे, तो हम बुलडोजर चलने के लिए ये नौबत तो नहीं आने देंगे बहरहाल कि वो बुलडोजर आबाओ अजदाद की कब्रों पर चले। बेहतर है कि उससे पहले हम यहाँ पर अपने आबाओ अजदाद की जायदादों पर अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहादत का रुतबा इख्तियार करें। हमें ये मशवरा दोबारा न दीजिएगा जैसे किसी साहिब मनसब ने कहा था कि जाके कश्मीर में लड़ो और वहां शहीद हो। सालारे पाकिस्तान जब फैसला करेंगे, जहां जिहाद के लिए हुक्म होगा, अवामे पाकिस्तान उनकी परचम के नीचे और उनकी सरबराही में जिहाद करेंगे। फिलहाल हमारा जिहाद ये है कि हम अपने आबाओ अजदाद की, दादाजी साहब मोहम्मद सूरज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार शरीफ, हजरत दादाजी साहब डुम्मन खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार को, हजरत सरदार मोहम्मद दुर्रा रहमतुल्लाह ताला परगई रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाह अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की सारी औलाद और उनके साथ प्यार, मोहब्बत, रखूमत के रिश्तों में जहां बसने वाले मिन जुमला के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह रहमान रूबा अमल है और रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।